أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورت کا تعارف ہے الاصلاحات الالہیہ، کہ اللہ والی اصلاحیں. اللہ کریم کس طرح اصلاح بیان فرماتے ہیں، کس طرح اصلاح کرتے ہیں، کس طرح صلاح کا ہونا بیان کرتے ہیں، کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ میں کوئی ایسی صورت پڑھوں جس سے مجھے لگے کہ میں کس حال میں ہوں، میں قابل صلاح لوگوں میں سے ہوں، اہل الصلاح میں سے ہوں، یا اہل الکفر یا اہل الضلال میں سے ہوں، تو اسے چاہیے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھے. اللہ کریم نے یہاں اصلاحات بیان فرمائی ہیں، کیونکہ پچھلی سورت تک پیغامات تھے اور آخری پیغام کے طور پر پچھلی سورت تھی. عجیب انداز ہے قرآن پاک کا. اس کے بعد اللہ کریم نے جس طرح کوئی واضح پہنچا کر اگلی باتیں کرتا ہے، اسی طرح باتیں پہنچا کر اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ اللہ کریم بیان فرماتے ہیں، کہ جب دین مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، کوئی اس کے اندر کسی حکم کی کمی نہ رہ جائے، وہ سارے احکام بیان کر چکے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بن جاتی ہیں لوگوں کی قسمیں. کوئی تو اہل الصلاح بن جاتے ہیں اور کوئی اہل الضلال بن جاتے ہیں. تو اسی لیے اس صورت کا دعویٰ یوں بنتا ہے: اقسام اہل الصلاح و تثبیتہم و اقسام اہل الکفر و تضلیلہم، کہ اہل الصلاح کی قسمیں اور ان کا پکا رکھنا، تثبیتہم، و اقسام اہل الکفر و تضلیلہم، اہل الکفر کی قسمیں یہاں بیان ہوگی اور ان کا گمراہ ہونا یہاں بیان ہوگا. جس طرح پہلی آیت ہے نا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، سب سے پہلے تو منکرین بلاغ ان کو بیان کیا کہ یہ کافر جو ہوتے ہیں پہلا نمبر کفر میں حاصل کرنے والے، نعوذ باللہ، وہ ہیں جنہوں نے ایک تو انکار کیا اللہ کے راستے کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغام کا. اس کے اندر سارے قرآن کا منکر بھی موجود ہے اور ایک آیت کا منکر بھی موجود ہے. سارے قرآن کا انکار کر دینا بھی کفر ہے اور ایک آیت کا انکار کر دینا بھی کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے لوگوں 72 فرقوں میں، اور ایک روایت میں ہے 71 فرقوں میں، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یا 71 فرقے جہنمی ہوں گے یا 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک ہی جنتی ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کافر سارے کے سارے اسی فرقے کے اندر داخل ہوں گے، انہی جماعتوں میں داخل ہوں گے. اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے یہ لوگ بھی، الیاذ باللہ. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. ایک تو کافر ہیں اور ایک وہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں. سارے قرآن سے روکنا بھی اسی طرح کفر ہے اور ایک آیت کے بیان سے روکنا بھی اسی طرح کفر ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان کا پھر کیا حال ہونا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کا کوئی کام اللہ سیدھا نہیں ہونے دے گا. ہر کام میں بے برکتی،
یعنی سیدھا کام اگر کرنا بھی چاہیں گے تو ان سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لے لی ہے۔ اور الٹے کام تو ویسے بھی الٹے ہوتے ہیں، حلال کی طرف آ نہیں سکیں گے، حرام کی طرف ہی رہیں گے، نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکیں گے، گناہ کی طرف رہیں گے۔ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے مقابلے میں مومن وہ جو سب کچھ مان گئے اور سارے عمل وہ صحیح کرتے رہے۔ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور پھر اسپیشل کر کے فرمایا کہ مان گئے، یعنی وہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں، اس کے اندر قرآن بھی آ گیا اور احادیث طیبہ بھی آ گئی، جو کہ وحی خفی ہے۔ اللہ نے وہ وحی بھی اور وہ پیغامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے ہیں جو قرآن پاک کی تشریحات کے ضمن میں ہیں، جن کو احادیث طیبہ کہتے ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جو سب کچھ مان جاتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں بھی کر بیٹھتا ہے، ایسے کام بھی کر بیٹھتا ہے جو اچھے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر زیادہ برے نہیں ہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے یار یہ صحیح کیا ہے، تو وہ سیئات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ان کی برائیاں جو ہے نا سیئات، وہ اللہ خود بخود ان سے مٹاتا رہے گا، اور اس مٹانے کا اگرچہ طریقہ اپنے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اس وقت بندے کے حال کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مومن ہے، اس سے فلاں کمی ہوئی ہے، اس کو کیسے مٹانا ہے۔ یہ صدقہ سے مٹ جائے گا، یا نماز روزے سے مٹ جائے گا، یا نیکیوں سے مٹ جائے گا، یا کم از کم کوئی تکلیف آ جائے گی، یا نہیں تو کانٹا سا چبھ جائے گا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ اللہ کریم ان کی سیئات کو مٹا دیں گے، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی برائی کی تو اس کا بدلہ انہیں ملے گا، جس طرح 5واں پارہ سورہ النساء کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کیسا بدلہ، کیونکہ یہ تو لگتا ہے ہر گناہ کو معافی نہیں ہے بلکہ بدلہ ہے۔ فرمائے یہ بھی تو معافی ہے نا کہ اللہ اس کا بدلہ چھوٹا کر کے لے لیتے ہیں۔ یعنی مومن کو اگر ٹھوکر سی لگ جاتی ہے، ذرا سا کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کے بڑے گناہ کا ازالہ ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف کا، بڑی برائی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے اپنے اعمال کے مطابق، جو متقی ہوتا ہے وہ چھوٹا کام کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا جو سورہ الطلاق کے اندر کہ جو بندے گناہوں سے بچتے ہیں، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو صرف گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کو ہم گناہ تو مٹاتے ہیں، برائیاں تو مٹاتے ہیں، لیکن یعظم لہ اجرا، اس کا کوئی بھی اجر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک عام بندہ نماز پڑھتا ہے اور ایک متقی گناہوں سے بچنے والا نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نماز برابر نہیں، بلکہ ایک کی نماز کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے گا، بہت زیادہ کر کے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو یہ مومنوں کی قسم بیان فرمائی کہ اللہ ان کے ہر حال کو درست کر دے گا، واصلح بالہم، ان کا ہر حال درست ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کافر کوئی کام کریں گے ٹیڑھا ہوگا، مومن کوئی بھی کام کرے گا اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا اور وہ سیدھا ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ اللہ والا ہے، وہ انوار اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر ایمان اور عمل صالح کی طاقت موجود ہے، اس کا ہر کام اللہ درست کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود ایسی چیزیں پھر بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی عینی نورا، اے اللہ میری آنکھ میں روشنی ڈال، نور ڈال، میرے زبان میں نور ڈال، میرے پورے جسم میں نور ڈال، امامی نورا خلفی نورا یمینی نورا و شمالی نورا فوقی نورا و تحتی نورا، ہر جگہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس کے اندر خیر ہی ڈال دے، برکت ہی ڈال دے، اپنی رہنمائی ہی ڈال دے۔ تو یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، مومن اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اب اس صورت کے
پڑھنے سے اس طرح کی قسمیں بیان ہوں گی. کوئی نام نہاد مومن آ جائیں گے، کوئی کافر ایسے آ جائیں گے کہ جو اطاعت کا دعویٰ کر کے کافر بنے گے، تو ان کی بھی قسمیں بیان ہوئی. تو یہ سورت جو ہے عجیب طرح سے اقسام بیان کرتی ہے اور بڑی آسان انداز کے اندر یہ سمجھاتی ہے، اور اس کے اندر احکام بھی نظر آتے ہیں کہ ہر قسم کیا احکام اپناتی ہے یا ہر قسم کے بارے میں کس قسم کے احکام ہیں. تو اس لیے اقسام اہل الصلاح و تثبیتہم و اقسام اہل الکفر و تضلیلہم الاصلاحات الالہیہ، کہ اللہ والی اصلاحات. وما علینا الا البلاغ.